السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ خواتین و حضرات، مختصر درس حدیث کی نشست کے ساتھ خلیق الرحمن آپ سے مخاطب ہے۔ آج کی اس حدیث کے اس نشست میں جو ہم بات کرنے جا رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث فرمان کی روشنی میں حلال کے حوالے سے، حرام کے حوالے سے، اور حلال اور حرام کے درمیان جو مشتبہ چیزیں ہیں جن کے متعلق معلوم نہیں ہوتا کہ یہ حلال ہے کہ یہ حرام ہے، ان کے متعلق نبی علیہ السلام کی کیا ہدایات ہیں اپنی امت کو۔ شروع کرتے ہیں۔ عن النعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول وَأَهْوَى النُّعْمَانُ بِإِصْبَعَيْهِ إِلَىٰ أُذُنَيْهِ۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے سنا۔ کیا ارشاد؟ اس ارشاد سے پہلے حضرت نعمان بن بشیر نے ایک اشارہ بھی کیا، اور اشارہ تاکید کے لیے کیا ہے، ٹھیک ہے نا جی، کلام میں زور پیدا کرنے کے لیے کیا ہے کہ میں نے رسول اللہ کو یہ ارشاد فرماتے سنا۔ یہ کہتے ہوئے کہ یہ ارشاد فرماتے سنا، حضرت نعمان بن بشیر اپنی دونوں انگلیوں سے اپنے کانوں کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ لوگو، میں نے اللہ کے رسول کو اپنے ان دو کانوں سے یہ ارشاد فرماتے سنا ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ بات یاد رکھیے گا۔ یہ کلام میں زور پیدا کرنا کہ مخاطبین کو، حاضرین کو اچھی طرح یقین ہو جائے کہ کہنے والے نے براہ راست اللہ کے نبی کو یہ ارشاد فرماتے سنا۔ آپ یہ بھی اس طرح بھی بات کر سکتے تھے کہ میں نے اللہ کے نبی کا یہ ارشاد ہے۔ اس طرح بھی بات کر سکتے تھے کہ نبی علیہ السلام کو میں نے یہ ارشاد فرماتے سنا، جیسا کہ عموماً ہوتا ہے، لیکن آپ نے یہ انداز اختیار نہیں کیا۔ وجہ یہ کہ جو آگے حدیث میں جو ہدایات آ رہی ہیں وہ انتہائی نازک ہیں امت کے لیے، کہ امت کے عروج و زوال کا دار و مدار ان ہدایات کے اوپر ہے، امت کے تقوی کا دار و مدار ان ہدایات کے اوپر ہے۔ اس لیے نبی علیہ السلام کے ارشاد کو نقل کرنے سے پہلے حضرت نعمان بن بشیر کہتے ہیں لوگوں اچھی طرح یقین کر لو، یہ جو میں اللہ کے نبی کا تمہیں یہ ارشاد سنانے چلا ہوں، اس ارشاد کو میں نے اپنے ان دو کانوں سے اللہ کے رسول کو، اس ارشاد کو فرماتے ہوئے میں نے اللہ کے رسول، ان دونوں کانوں سے میں نے اپنے ارشاد کو اللہ کے رسول سے سنا ہے۔ اللہ اکبر۔ وَأَهْوَى النُّعْمَانُ بِإِصْبَعَيْهِ إِلَىٰ أُذُنَيْهِ۔ اب وہ ارشاد کیا ہے سنیے گا۔ ان الحلال بین، لوگو میرے امتیوں یاد رکھنا، حلال چیزیں واضح کر دی گئی ہیں۔ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّن، حرام چیزیں بھی واضح کر دی گئی ہیں، لیکن وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ، حلال اور حرام کے درمیان بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن کے بارے میں وضاحت نہیں کی گئی کہ وہ حلال ہے کہ حرام ہے۔ چونکہ ان کے بارے میں وضاحت نہیں کی گئی کہ یہ حلال ہے کہ حرام ہے، اسی لیے ان کو مشتبہات کہا جاتا ہے، یعنی مشتبہ ہیں، معلوم نہیں حلال ہیں یا حرام ہیں۔ اور آگے باقاعدہ ارشاد سنیے، لا يعلمهن كثير من الناس، لوگوں کی بہت بڑی تعداد ان مشتبہ چیزوں کو نہیں جانتی کہ وہ حلال ہے کہ حرام ہے، بہت بڑی تعداد نہیں جانتی، لیکن جو علماء ہیں، راسخ فی العلم ہیں، وہ تو جانتے ہیں۔ اس لیے یہ نہیں کہا کہ لا يعلمهن احد من الناس، لوگوں میں سے کوئی بھی نہیں جانتا، یہ نہیں کہا، بلکہ کیا کہا؟ کثیر من الناس، لوگوں کی بہت بڑی تعداد نہیں جانتی۔ اسی سے پتہ چلتا ہے کہ حدیث سے کے اسلوب سے پتہ چلتا ہے کچھ تعداد ایسی ہے جو جانتی ہے۔ وہ کون ہے؟ راسخین فی العلم، علم میں رسوخ رکھنے والے علماء، وہ ان مشتبہ چیزوں کے بارے میں جانتے ہیں جو لوگوں کے لیے مشتبہ ہیں، لیکن ان پر مشتبہ نہیں ہیں۔ وہ جانتے ہیں
کہ عوام پر جو چیزیں مشتبہ ہیں، عوام کی کثیر تعداد پر جو چیزیں مشتبہ ہیں وہ حلال ہے کہ حرام ہیں، پھر وہ بتا دیتے ہیں کہ یہ مشتبہ چیز جو تمہارے نزدیک مشتبہ ہے یہ حلال ہے، اور یہ چیز جو تمہارے نزدیک مشتبہ ہے یہ حرام۔ لا الہ الا اللہ۔ اس کی میں نے اتنی تشریح اس لیے کی کہ آگے کچھ میں نے اس حدیث کے نقطے بھی بیان کرنے، انشاءاللہ اس پہ بعد میں بات کریں گے، پہلے حدیث کو سن لیتے ہیں۔ اب کیا ہے جی، حلال بھی واضح، حرام بھی واضح، لیکن کچھ ایسی چیزیں جن کے حلال اور حرام ہونے کے بارے میں پتہ نہیں۔ تو اب امت کے ہر فرد کا رویہ کیا ہونا چاہیے ان امور کے بارے میں، ان چیزوں کے بارے میں جن کے بارے میں معلوم ہی نہیں کہ یہ حلال ہے کہ حرام ہے۔ اب وہ اللہ کے نبی وہ رویہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ میری امت کا رویہ ان مشتبہ چیزوں کے بارے میں جن کے بارے میں انہیں معلوم نہیں ہوگا کہ یہ حلال ہے کہ حرام ہے، ان کا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ کہا فمن اتقى الشبہات، جس نے خود کو شبہات سے بچا لیا، ان مشتبہ چیزوں سے بچا لیا جن کے بارے میں انہیں معلوم نہیں حلال ہے کہ یہ حرام ہے، اور میں نے واضح طور پر بتایا بھی نہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں نے اپنی امت کو نہیں بتایا، قرآن نے نہیں بتایا، میں نے نہیں بتایا، ہے مشتبہ، لوگوں کو کی کثیر تعداد کو پتہ نہیں کہ یہ حلال ہے کہ حرام ہے۔ اب لوگوں کا رویہ یہ ہونا چاہیے کہ وہ ان مشتبہ چیزوں سے بچیں۔ بس جس نے اپنے آپ کو ان مشتبہ چیزوں سے بچا لیا، استبرأ لدینہ وعرضہ، ایک متن میں ہے فقد استبرأ لدینہ وعرضہ، میرے سامنے جو اس وقت متن ہے اس میں فقط کا لفظ نہیں ہے بلکہ اس میں ہے استبرأ لدینہ وعرضہ، جس نے اپنی ذات کو مشتبہ چیزوں سے بچا لیا تو اس نے اپنے دین کے لیے اور اپنی عزت کے لیے براعت طلب کر لی۔ سین تا طلب کی ہو گئی، براعت یعنی البراءہ السلامہ، براعت کا لغوی مطلب سلامہ ہے، سلامتی، یعنی جس نے اپنی ذات کو ان مشتبہ چیزوں سے بچا لیا اس نے اپنے دین کے لیے بھی اللہ سے سلامتی طلب کر لی، اور اس نے اپنی عزت کے لیے بھی اللہ سے سلامتی طلب کر لی کہ کوئی اس کے عزت کو بھی نشانے پہ نہ رکھے، مذمت نہ کرے۔ یعنی جس نے اپنے آپ کو ان مشتبہ چیزوں سے بچا لیا، اس نے بچاتے ہوئے دراصل کیا کیا؟ بچاتے ہوئے دراصل اللہ سے کیا کہتے ہیں، اپنی دین کی سلامتی اور حفاظت بھی طلب کر لی عملی طور پر، بچاتے ہوئے نا، خود کو بچاتے ہوئے مشتبہ چیزوں سے۔ جب اس نے اپنے آپ کو مشتبہ چیزوں سے بچایا تو یہ عمل کیا ہے؟ یہ عمل ہے اس نے دراصل اللہ سے اپنے دین کی سلامتی طلب کر لی۔ جب اللہ سے اپنے دین کی سلامتی طلب کر لی تو اللہ تعالیٰ نے اس کے دین کو سلامت اور محفوظ کر دیا۔ اسی طرح اس نے اپنی عزت کی بھی سلامتی طلب کر لی اللہ سے کہ کوئی اس کی عزت کو نشانے پہ نہ رکھے، تو اللہ تعالیٰ ایسے میں اس کی عزت کو بھی سلامتی عطا فرما دیتے ہیں۔ سمجھے؟ لا الہ الا اللہ۔ جو مشتبہ چیزوں سے بچ جائے اس کا دین بھی بچ گیا اور اس کی عزت بھی بچی۔ نقطے جہاں آئیں گے وہاں میں بتا دوں گا کہ عزت اور دین کیسے بچی۔ اچھا جی، اور ومن وقع فی الشبہات، اور جو ان مشتبہ چیزوں میں پڑ گیا، پرواہ ہی نہیں کی کہ بھائی اللہ کے نبی نے تو ہمیں نہیں بتایا نا کہ یہ حلال ہے کہ حرام ہے، اتنی ہی بات ضروری ہوتی اللہ کے نبی فرما دیتے، لہذا ہم استعمال کرتے ہیں، جیسا کہ آج کل ہمارا رویہ ہے۔ شراب سے بچ جائیں گے بہت سے لوگ، لیکن مشتبہ چیزوں سے شراب سے بچنے والے بھی نہیں بچتے، اور شیطانوں نے ذہن میں کیا ڈالا ہوتا ہے، بھائی اگر اتنی حرام ہوتی اللہ کے نبی ضرور بتاتے، نہیں بتایا اس کا مطلب حلال ہے۔ اب خود ہی مفتی بن گئے، جیسے عید کے دنوں میں چرواہا مفتی بن جاتا ہے، جی پکا کھیرا سال دا ہے، اس مفتی پر سارے ایمان لاتے ہیں کیونکہ پیسے کم خرچ ہوتے ہیں، اور کھیرے بکرے کی قربانی کر کے گوشت حلال کر کے کھا لیتے ہیں، قربانی ہوتی ہی نہیں۔ پھر جب اپنی مفاد کی بات آ جائے تو لوگ بڑے بڑے مفتی بن جاتے ہیں خود بخود ہی۔ لا الہ الا اللہ۔ کہا جو ان مشتبہ چیزوں میں پڑ گیا، پرواہ ہی نہیں کی۔ اب پرواہ کیا ہوتی ہے؟ یہ بندے کی نفسیات اور سائیکی ہوتی ہے۔ بھائی حرام ہوتی اللہ کے نبی خود ہی فرما دیتے حرام ہے، جب اللہ کے نبی خاموش رہیں، قرآن خاموش رہیں، تو اس کا مطلب حلال ہے، یعنی نتیجہ خود ہی نکال لیا، حالانکہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ مشتبہ چیزیں رکھی کیوں ہیں۔ وہ بات آئے گی انشاءاللہ، حدیث کے اختتام پر میں چند نکات بیان کر دوں گا۔ جو ان مشتبہ چیزوں میں پڑ گیا وہ حرام میں پڑ گیا۔ کتنا
یعنی کتنا ہولناک نتیجہ ہے کہ جو بندہ ان مشتبہ چیزوں میں جس کے متعلق پتہ ہی نہیں کہ حلال ہے کہ حرام ہے، سمجھو وہ حرام میں پڑ گیا، سمجھو وہ حرام میں پڑ گیا۔ کیوں؟ جب وہ ان مشتبہ چیزوں میں پڑے گا تو اس کی ہمت جرأت بڑھتی جائے گی، کیونکہ ایک چیز کے متعلق اس کو معلوم ہی نہیں کہ حلال ہے کہ حرام ہے، پھر بھی کر لیتا ہے، تو جرأت بڑھ گئی نا۔ پھر یہ جرأت ترقی کرتے کرتے اس مقام تک پہنچتی جہاں بندہ اس چیز کو کا بھی ارتکاب کر لیتا ہے، وہ کام بھی کر لیتا ہے جس کے متعلق اسے واضح طور پر پتہ ہوتا ہے کہ یہ حرام ہے، کر لیتا ہے۔ سمجھے؟ تو اللہ کے نبی نے کہا یہ انسان کی کمزور نفسیات ہے، وہ مشتبہ چیزوں میں جب پڑے گا تو سمجھ لو وہ حرام میں بھی پڑے گا، تو پڑے گا نہیں کہا پڑ گیا۔ سمجھے؟ یہ خبر دے دی کہ جو مشتبہ چیزوں میں پڑ گیا وہ حرام میں بھی پڑ گیا، کیونکہ آخر اس نے اس نتیجے تک پہنچنا ہی پہنچنا ہے، آج نہیں تو کل۔ اور آپ نے اس کو سمجھانے کے لیے ایک مشاہداتی مثال سے آپ نے کام لیا کہ آپ نے ایک حصی مثال دی، مثال سے سمجھایا کہ مشتبہ چیزوں میں پڑنے والا حرام میں گرتا کیسے ہے۔ اس کی مثال آپ نے یہ دی، اور آپ نے مثال ماحول کے مطابق دی۔ ہمیشہ اہل علم کو چاہیے کہ ماحول کے مطابق مثال دیں۔ عرب کا ماحول تھا، بکریاں چراتے تھے لوگ، تو کیا کہتے ہیں، مثال بھی چرواہوں کی دی۔ کتنی بڑی بات ہے کہ کالراعی یرعی حول الحمى، یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک چرواہا ہے، وہ چراگاہ کے گرد اپنی بکریاں چراتا ہے۔ پرانے زمانے میں بادشاہ ہوتے تھے نا، تو انہوں نے اپنی چراگاہ مختص کی ہوتی تھی، مخصوص، کہ بھائی یہ چراگاہ، یہ زمین ہماری ہے، اس باؤنڈری کے اندر کوئی اور نہ آئے۔ جیسے لکھا نہیں ہوتا ممنوع علاقہ، پروہیبٹڈ ایریا کا، یہ ہے ممنوع علاقہ، ممنوع چراگاہ، یہ صرف بادشاہ کی ملکیت ہے، یہ اس کا اعزاز ہے، یہ بادشاہ استعمال کر سکتا ہے، یہ شاہی چراگاہ ہے، یہاں کسی نے نہیں آنا۔ تو کہا بالکل ایسے ہی جیسے چرواہا ہوتا ہے، وہ شاہی چراگاہ کے اندر داخل تو نہیں ہوتا اپنا ریوڑ لے کر، اپنی بکریاں لے کر، لیکن اس کے قریب قریب اپنی بکریاں چراتا ہے۔ ابھی اس کا ریوڑ اندر داخل نہیں ہوا، اور وہاں منع ہے شاہی چراگاہ میں بکریوں کو لے جانا، کیونکہ وہ بادشاہ کی چراگاہ ہے، اس کا اپنا پروٹوکول ہے۔ کہا کہ جو شبہات میں پڑ جاتا ہے نا، اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک چرواہا اپنی بکریاں، اپنا ریوڑ شاہی چراگاہ کے قریب قریب چراتا ہے، اندر تو داخل نہیں کرتا، لیکن یوشک ان یرتع فیہ، چونکہ وہ قریب قریب چراتا ہے اپنی بکریوں کو، تو کچھ بعید نہیں کہ اس کا جانور شاہی چراگاہ میں چرنے لگے اندر گھس کے۔ تو پھر یہ کس کی غلطی ہوگی؟ چرواہے کی۔ جب پتہ تھا، اعلان ہوا تھا کہ یہ شاہی چراگاہ ہے، تم نے اس میں داخل نہیں ہونا، تو پھر چرواہے کو چاہیے تھا کہ شاہی چراگاہ سے بچنے کے لیے اپنی بکریوں کو شاہی چراگاہ کے قریب بھی نہ لے جائے۔ چونکہ وہ قریب لے گیا، اب وہ جانور تو جانور ہے، وہ تو چرتے چرتے گھس جائے گا۔ سمجھ آئی؟ کہ یہ مشتبہ چیزوں میں پڑنے والا حرام میں پڑتا ہے اپنی غلطی سے، کیونکہ وہ مشتبہ چیزوں میں پڑا۔ یہ بالکل ایسے ہی جیسے چرواہا شاہی چراگاہ کے قریب قریب اپنی بکریاں چراتا ہے، اور اچانک اس کا جانور کیا کہتے ہیں، شاہی چراگاہ میں داخل ہو جاتا ہے، اور پھر وہ شاہی سزا کا مستحق بن جاتا ہے۔ اگر چرواہے نے یہ غلطی نہ کی ہوتی کہ شاہی چراگاہ کے قریب چرائے، تو اس کا جانور بھی کبھی اندر نہ گھستا۔ بالکل اسی طرح کہ بندے نے مشتبہ چیزوں میں پڑنے کی غلطی نہ کی ہوتی تو وہ حرام میں کبھی نہ پڑتا۔ تو کیا مطلب ہو گیا؟ اب آگے اللہ خود ہی بتا رہے ہیں، الا وان لکل ملک حما، یاد رکھو ہر بادشاہ کی اپنی ایک مخصوص چراگاہ ہوتی ہے جس میں عوام کو اپنے جانور داخل کرنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ ہر بادشاہ کی اپنی ایک مخصوص چراگاہ ہوتی ہے۔ الا وان حمی اللہ محارمہ، یاد رکھو لوگو، چکنے ہو جاؤ، متنبہ ہو جاؤ، خبردار ہو جاؤ، اللہ کی چراگاہ، کیوں؟ اللہ بھی تو بادشاہ ہے نا، اللہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ کی چراگاہ اس کی حرام کردہ چیزیں ہیں،
یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی حرام کردہ چیزوں کو اپنی چراگاہ قرار دی ہے کہ یہ میرا ایریا ہے، تم نے یہاں داخل نہیں ہونا. تلک حدود اللہ فلا تقربوها، یہ میرا ایریا، یہ چراگاہ ہے. یعنی حرام کردہ چیزوں کو چراگاہ سے تشبیہ دے دی، کہا تم نے یہاں داخل نہیں ہونا. اللہ کی چراگاہ اس کی حرام کردہ چیزیں ہیں. اب جو حرام کردہ چیزیں ہیں وہ تو واضح حرام ہو گئی، تو جو حرام کردہ چیزیں وہ تو چراگاہ کے ساتھ اس کو تشبیہ دے دی گئی نا، چراگاہ کے ساتھ تشبیہ دی گئی، وہ تو واضح حرام ہے. لیکن وہ حرام کردہ جو چیزیں چراگاہ سے جس کو تشبیہ دی گئی ہے، ان حرام کردہ چیزوں کے قریب قریب بندہ چلا جائے تو کیا ہوگا؟ اچانک حرام کردہ چیزوں میں گر جائے گا. تو حرام کردہ چیزیں جو ہیں وہ اللہ کی چراگاہ ہو گئی، ٹھیک. اور حرام کردہ چیزوں کے قریب قریب مشتبہات ہو گئے. کیا ہو گئے؟ مشتبہات، مشتبہ چیزیں، سمجھے؟ یعنی حرام کردہ چیزیں اللہ کی چراگاہ ہو گئی، اور اللہ کی چراگاہ کے قریب جو ایریا ہے وہ مشتبہ ہو گیا، مشتبہ چیزوں کا ہو گیا. اب بندہ جب مشتبہ چیزوں میں پڑے گا جس کے متعلق اسے معلوم ہی نہیں کہ حلال ہے کہ حرام ہے، اور وہ اللہ کی چراگاہ یعنی حرام کردہ چیزوں کے قریب ہے، جب وہ مشتبہ چیزوں میں پڑ گیا تو جس طرح جانور شاہی چراگاہ کے قریب چرتے چرتے اچانک شاہی چراگاہ میں داخل ہو جاتا ہے، اسی طرح یہ بندہ جو اللہ کی چراگاہ حرام کردہ چیزیں اس کے قریب قریب ٹریول کر رہا ہے اور مشتبہ چیزوں میں پڑ رہا ہے، قریب قریب مشتبہ چیزیں ہو گئی، تو مشتبہ چیزوں میں پڑھتے پڑھتے اچانک وہ حرام میں پڑے گا. یہ اللہ کے نبی نے اس ماحول کو سمجھانے کے لیے آسانی سے چرواہے کی مثال اور بکریوں کی مثال دے کے فرمایا. جس طرح چرواہا، غیر محتاط چرواہا شاہی چراگاہ کے قریب اپنی بکریاں چراتا ہے تو اچانک کچھ بعید نہیں کہ اس کا جانور شاہی چراگاہ میں منہ مارے، بالکل اسی طرح جو بندہ مشتبہ چیزوں میں اپنا منہ مارتا ہے جس کے متعلق معلوم ہی نہیں کہ حلال ہے کہ حرام ہے، تو کچھ بعید نہیں کہ وہ واضح حرام چیزوں میں پڑ جائے. یہ آپ نے مثال سے بات سمجھا دی. آگے اب حدیث کے اختتام پر اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں، الا وان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب. لوگوں یاد رکھو، جسم میں ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ لوتھڑا صالح ہو، درست ہو، تندرست ہو، پورا جسم درست ہوتا ہے. اگر اس کے اندر فساد آ جائے پورے جسم میں فساد پھیل جاتا ہے. لوگوں اس لوتھڑے کا نام دل ہے. سمجھ آئی؟ جسمانی صحت کا بھی یہی راز ہے، روحانی صحت کا بھی یہی راز ہے. جسمانی صحت کا راز یہ کہ بندے کا دل صحیح ہو، دوران خون صحیح ہو تو بندہ ہٹا کٹا درست تندرست رہتا ہے. اور اگر دل کمزور پڑ جائے تو پورا جسم کمزور پڑ جاتا ہے. دل میں فساد آ جائے تو پورے جسم کے اندر فساد آتا ہے. بالکل اسی طرح روحانیت کا تعلق بھی اسی دل کے ساتھ ہے. سمجھ آئی بات کی؟ جسمانی طور پر دل مضبوط تو جسمانی طور پر جسم مضبوط، جسمانی طور پر دل خراب تو جسمانی طور پر جسم بھی خراب. بالکل اسی طرح روحانی طور پر دل خراب ہو جائے تو روحانی طور پر بندہ پورا خراب ہو جاتا ہے. یعنی دل جو ہے وہ بادشاہ ہے. سمجھ آئی بات کی؟ باقی سمجھو اس کی رعایا ہے، ہاتھ پاؤں دل کیا کہتے ہیں آنکھیں، یہ یہاں تک کہ جس کو ہم دماغ کہتے ہیں. سمجھ آئی؟ تو یہ بھی صرف عقل نہ کہیں، یہ دماغ ہے. عقل کا تعلق دل سے بھی ہے، دماغ سے ہے، دل سے زیادہ ہے. یہ ایک الگ موضوع ہے. اس حدیث کی اس آخری ٹکڑے کو لے کر انشاءاللہ کسی وقت ہم شاندار بحث کریں گے اللہ تعالیٰ نے چاہا. عقل کا براہ راست تعلق دل سے ہے اور دماغ سے بھی ہے، لیکن یہ دل جو ہے نا یہ عقل کو کنٹرول کرتا ہے. اصل عقل یہاں ہے. اس پہ انشاءاللہ کبھی بات کریں گے. یہ تو نبی علیہ السلام کی صاف حدیث ہے. روحانی طور پر بھی دل درست رہے، گناہوں کی طرف مائل نہ ہو. سمجھ آئی؟ تو پھر اس کی آنکھیں بھی درست رہتی ہیں، اس کے کان بھی درست رہتے ہیں. روحانی طور پر دل خراب ہو، آنکھیں غلط دیکھتی ہیں، کان غلط سنتے ہیں، ہاتھ غلط استعمال ہوتے ہیں. یہ دل ہے جو سارے فیصلے کرتا ہے. فیصلہ کن طاقت انسانی جسم کے اندر دل کی ہے جو بادشاہ ہے. اس کی بات آنکھ بھی مانتی ہے، اس کی بات کان بھی مانتے ہیں، اس کی بات زبان بھی مانتی ہے، اس کی باتیں پاؤں بھی مانتے ہیں، ہاتھ بھی مانتے ہیں، پورا جسم مانتا ہے. یہ اب یہ آخر میں یہ جملہ بڑا بے ربط سے لگتا ہے معاذ اللہ، لیکن بے ربط نہیں ہے، اس کا جوڑ ہے. جوڑ کیا؟ اوپر اللہ کے نبی نے فرمایا تھا
حرام بھی واضح، حلال بھی واضح، درمیان میں کچھ چیزیں جن کے متعلق تمہیں پتہ نہیں چلے گا کہ حلال ہے کہ حرام ہے، تم نے ان سے بھی بچنا ہے۔ آخر میں اس کا سبب اور اس کی علت اور اس کی مدر کاز آپ نے افیکٹو کاز بیان کر دی کہ اگر تمہارا دل صحیح ہوگا نا، تم حرام سے بھی بچو گے اور ان چیزوں سے بھی بچو گے جن کے متعلق تمہیں معلوم نہیں حلال ہے کہ حرام ہے۔ اور اگر تمہارا دل خراب ہے، زیادہ خراب ہوا تو تم حرام سے ہی نہیں بچو گے، سمجھ آئی؟ پھر حرام سے نہ بچتے بچتے کیا کرو گے؟ تم ان چیزوں میں بھی پڑ جاؤ گے جن کے متعلق تمہیں پتہ ہی نہیں ہے، یا کم خراب ہوا تو سب سے پہلے تم کس میں پڑو گے؟ ان چیزوں میں پڑو گے جن کے متعلق تمہیں معلوم ہی نہیں کہ یہ حلال ہے کہ حرام ہے۔ پھر تم آہستہ آہستہ ترقی کرتے کرتے تمہارے اندر جرأت پیدا ہو جائے گی، تم جو واضح طور پر حرام چیزیں ان میں بھی پڑ جاؤ گے۔ تو یہ سارا دار و مدار کس کے اوپر ہوا؟ دل پر ہوا۔ دل صحیح تم حرام سے بھی بچو گے، مشتبہ چیزوں سے بھی بچو گے۔ دل خراب تو تم نہ حرام چیزوں سے بچو گے نہ مشتبہ چیزوں سے بچو گے۔ ہاں ترتیب مختلف ہے، کبھی براہ راست دل زیادہ خراب ہوا تو حرام چیزوں کا ارتکاب کرو گے، کبھی دل کم خراب ہوا تو پہلے ان چیزوں کا ارتکاب کرو گے، وہ کام کرو گے جس کے متعلق تمہیں معلوم ہی نہیں حلال ہے کہ حرام ہے۔ پھر رفتہ رفتہ گریجولی تم جو واضح طور پر حرام ہے تم اس میں بھی پڑ جاؤ گے۔ تو یہ آخر میں اللہ کے نبی نے وجہ بیان کر دی، دل کو کنٹرول کر لو، ساری چیزیں درست ہیں۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا